نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأكملهم وأفضلهم على الإطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے فضائل سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی بہ عنا اجمعین فی الدارین۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات اشرف الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی۔ اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبین کے فضائل پر ایمان رکھنے والا اور ان فضائل کو پیش کرنے والا، ان فضائل کو سن کر خوش ہونے والا بنایا۔ آج ہم جس ذات پاک کے فضائل سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ حضرت سیدنا و مولانا ابو اسحاق سعد بن مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب الزہری القرشی المکی المدنی المہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی بہ عنا اجمعین ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص سے مشہور ہیں، یعنی ان کے باپ کی کنیت بیان کی جاتی ہے۔ ان کے باپ کا نام ہے مالک، سعد بن مالک بن احیب، کنیت ہے آپ کی ابو اسحاق، آپ کے ایک فرزند کا نام ہے اسحاق، ان سے آپ کی یہ کنیت ہے ابو اسحاق۔ آپ کا نام پاک ہے سعد۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سعد نامی صحابہ تقریباً اس نام سے موصوف 125 صحابہ ہیں، مگر یہ سعد بن مالک بن احیب، حضرت ابو سعید خدری، آپ کا نام ہے سعد بن مالک، آپ کا بھی نام ہے سعد اور آپ کے باپ کا نام مالک، مشہور ہیں کنیت سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، وہ انصاری ہیں۔ اور یہ ابو اسحاق سعد بن مالک بن احیب یہ مہاجر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 نفوس مبارکہ، جیسا کہ جامع ترمذی میں بسند صحیح حضرت سیدنا و مولانا عبد الرحمن بن عوف الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں سرکار نے ان 10 مبارک ہستیوں کو جنت کی خوشخبری دے۔ جنت اللہ کی، مالک حقیقی جنت کا اللہ تعالیٰ ہے، خوشخبری محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا انجام کیا ہوگا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ آخرت میں کون کہاں رہے گا۔ بے شک یہ صحیح ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں، ہم نہیں جانتے کہ آخرت میں ہم کہاں رہیں گے، یہ کہاں رہیں گے، وہ کہاں رہیں گے۔ حضور جانتے ہیں کہ آخرت میں کون کہاں رہے گا، اور حضور کے صدقے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ صحابہ جنت میں رہیں گے۔ حضور کے بتائے سے یہ علم غیب ہمیں بھی حاصل ہو گیا کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم قطعاً یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں ہیں۔ یہ کس کے بتائے سے کہتے ہیں؟ یہ غیب دان رسول کے بتائے سے ہم کہتے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے۔ یہ جو عشرہ مبشرہ کو بشارت دی گئی ہے، ان 10 صحابیوں کو حضور فرماتے ابو بکر جنت میں ہیں، جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور ایسا نہیں فرما رہے جنت میں ہیں، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہیں، وعمر فی الجنہ، اور عمر بھی جنت میں ہیں، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان بھی جنت میں ہیں، وعلی فی الجنہ، اور علی جنت میں ہیں، وطلحة فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنہ، زبیر بن العوام جنت میں ہیں، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں۔ یہ سب جنت میں ہیں۔ حضور فرماتے کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تعریف حضور کر رہے ہیں، ایسی تعریف جنت میں ہیں، یقیناً جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ ایک معنی کیا ہے؟ یقیناً، قطعاً، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یہ ایک معنی عربی لفظ کے اعتبار سے جنت میں ہیں۔ تو سرکار یہ بتا رہے ہیں جنت میں ہیں، میری صحبت میں کیا ہیں؟ یہ جنت میں ہیں۔ انہیں میری رویت کیا ملی ہے؟ انہیں جنت ملی ہے۔ انہیں میری سنگت کیا ملی ہے؟ جنت ملی ہے۔ یہ جنت میں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بسند صحیح، حضور فرماتے ہیں ایاکم التمادح فإنہ الذبح، تم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر لینے سے بچو، یہ ذبح ہے۔ ایک دوسرے کی منہ پر تعریف کر لینے سے بچو، یہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا کہ اذا مدحت اخاک علی وجہہ فکأنما امررت علی حلقہ موسا ومیضا، جب تم اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہو اس کے منہ پر، یعنی اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہو، تو حضور فرماتے گویا تم نے اس کے حلق پر اس طرح چلا دیا، اسے قتل کر دیا، اسے ذبح کر دیا۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کہ وہ اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں قطعت ظہر اخیک، تو نے اپنے بھائی کی پیٹھ توڑ دی۔ سامنے تعریف کرنے سے روکا گیا ہے شریعت مبارکہ میں، اور حضور سامنے تعریف کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں کی سامنے تعریف ہو رہی ہے، اور ایسی تعریف کے جنتی ہیں۔ ان 10 ہستیوں کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وہ حدیث صحیح ستہ میں، جامع ترمذی میں ہے، جو حدیث میں نے سنائی، یہ حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حدیث بخاری مسلم میں نہیں، ہم وہ نہیں لیتے۔ تو عشرہ مبشرہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا کریں گے؟ ساری امت ان کو عشرہ مبشرہ مانتی ہے، اور حدیث بخاری مسلم میں نہیں۔ خود بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ 10 صحابیوں کو جو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے انہیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ خوشخبری بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ تعریف بھی ہے، بڑی تعریف ہے کہ جنت میں ہیں، جنتی ہیں، یعنی تمہارا انجام اچھا ہی ہوگا، تمہیں حسن خاتمہ مل کر رہے گا، تم جنتی ہی ہو، تم جنت میں ہو، جنتی ہو، جنتی ہو۔ تو سامنے تعریف کرنے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اور صاحب شریعت خود سامنے تعریف کر رہے ہیں
تو اس سے معلوم ہوا کہ سامنے تعریف کرنا ممنوع ہے سلوک میں جو حضرات مبتدی رہتے ہیں، ابتدائے سلوک میں، ابتدا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعریف کریں گے تو وہ سلوک طے نہیں کریں گے، رک جائیں گے۔ قطعت ظہر اخیک، قطعت عنق اخیک، گردن توڑ دینا، پیٹھ توڑ دینا۔ پیٹھ اگر کسی کی توڑ دی جائے تو آگے بڑھے گا، وہ گردن توڑ دیں گے تو آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ تو تعریف کریں گے تو مبتدی کی جو سلوک کی ابتدا میں ہے اس کی تعریف کریں گے تو وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا، اپنے آپ کو منتہی سمجھے گا اور آگے نہیں بڑھے گا، تو گویا کہ اس کی پیٹھ آپ نے توڑ دی۔ جو منتہی ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی تعریف کریں گے تو وہ اور زیادہ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کی تعریف اس کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے قلب میں ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ پیر کی تعریف کی جاتی ہے، مرید تعریف کرتے ہیں، پیر کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم بھی ایک تعریف ہے۔ ان کے سلوک میں کوئی خلل نہیں ہوتا بلکہ وہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدی نہیں ہیں، سب منتہی ہیں، سب پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں رہنے والے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ یہ حدیث جہاں کہیں بھی ہے اسی ترتیب کے ساتھ، یہ اس ترتیب کے ذریعے سرکار بتا رہے ہیں خلافت کی یہی ترتیب ہے اور فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے۔ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو 10 صحابہ کرام جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دے دی، ان میں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری پا گئے، آپ جنتی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 میں سے ہیں جو السابقون الاولون میں بھی سبقت لے جانے والے، یعنی دار ارقم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے داخل اسلام ہونے والے 8 جو ہستیاں ہیں ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی۔ وہ 8 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان۔ یہ 8 وہ نفوس قدسیہ ہیں جو دار ارقم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ ان 6 اصحاب شورا میں سے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح البخاری میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے قبل، شہید ہونے سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ خلافت کے بارے میں ان 6 صحابہ سے مشورہ کر لو۔ وہ 6 کون ہیں؟ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 6 یا اصحاب شورا ہیں، ان میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ ان 5 ہستیوں میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہوتے ہوئے داخل اسلام ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں مسلمان ہوئے سے مراد صحابہ بنے، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، داخل اسلام ہوئے۔ ان داخل اسلام ہونے والوں میں 5 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تو خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان بن عفان الغنی۔ یہ داخل اسلام ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر داخل اسلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامع ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح حدیث مروی ہے
کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس حال میں دخل سعد بن ابی وقاص، مجلس میں سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں کون ہیں؟ یہ میرے ماموں ہیں۔ فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، آدمی مجھے اپنے ماموں کو دکھائے، میں نے میرے ماموں کو دکھا دیا۔ یعنی علماء شرح فرماتے ہیں حضور فخر فرما رہے ہیں یہ میرے ماموں ہیں۔ ایسا کسی کا ماموں ہے؟ اگر کسی کا ماموں ہے ایسا تو بتائے۔ ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ علماء شرح فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بنو زہرہ سے ہیں، زہرہ بن کلاب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں زہرہ، اور ایک صاحبزادے ہیں خصی بن کلاب کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلاب کے دو بیٹے ہیں، ایک خصی ایک زہرہ۔ کلاب یہ بیٹے خصی کی نسل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کلاب کے صاحبزادے زہرہ ان کی نسل سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ بنو زہرہ اسی خاندان سے ہیں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں میرے ننیال سے ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری کائنات جس ذات پاک پر فخر کرتی ہے، اپنے کرم سے وہ ذات پاک ان کو اپنا ماموں کہتے ہیں، اور فرماتے ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، آدمی اپنے ماموں کو دکھائے مجھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف و تکریم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح البخاری میں، مسلم میں مروی ہے، آپ فرماتے ہیں انا اول العرب من رما بسہم فی سبیل اللہ، میں اہل عرب میں سب سے پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ سب سے پہلے تیر اندازی کرنا یہ آپ کا کام ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی میں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے جس نے تیر چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں کافر کو قتل کیا اسلام میں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ظاہر بات ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب دنیا میں کہیں قتل ہوتا ہے، کسی کا قتل ہوتا ہے، قتل ناحق ہوتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ گناہ قابیل کو پہنچتا ہے۔ قابیل وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، نافرمان بیٹا، کیوں اسے ایک گناہ ملتا ہے؟ کہیں قتل ہوتا ہے، کہیں بھی قتل ہو، گڑیاتم میں ہو، ترپاتور میں کہیں قتل ہوتا ہے، قتل ناحق ہوتا ہے، تو یہ گناہ اسے پہنچتا ہے قابیل کو، کیونکہ سرکار فرماتے لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے اس نے قتل کیا دنیا میں، اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے جو قتل کرتا ہے، قتل ناحق کرتا ہے، جہاں کہیں بھی قتل ہو۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں دنیا میں؟ بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہزاروں کا قتل ناحق ہو رہا ہے، ظلماً مارے جا رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں یہ ایک عذاب، یہ گناہ اسے پہنچ جاتا ہے، کسی قابیل کو، تو کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا۔ تو سب سے پہلے قتل کیا تو اسے جہاں کہیں بھی قتل ہو اسے ایک گناہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے خدا کی راہ میں قتل کرنے والے ہیں کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں کہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو ثواب پہنچے گا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے تیر چلائے، سب سے پہلے آپ نے کافر کو قتل کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اور مسلم میں سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن یہ کہتے ہوئے سنا، سعد کو دیکھ کر آپ فرما رہے تھے، حضرت سعد تیر چلا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر فرما رہے تھے، کون فرما رہی روایت کون کر رہے؟ مولا علی مشکل کشا، کہ ارم یا سعد، یا سعد ارم فدا کا ابی و امی، اے سعد
اسعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کس ذات پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، سنیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کونین کے سلطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے۔ کتنے تیر چلانے والے ہیں، کتنے قتل کرنے والے ہیں، کتنے جہاد کرنے والے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں، مگر یہ ایسا مجاہد ہے، یہ ایسا تیر انداز ہے، یہ ایسا جہاد کرنے والا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ ارمی یا سعد، یا سعد ارمی، تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس کے راوی مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضور فرماتے کس پر؟ سعد بن ابی وقاص پر۔ روایات میں آیا کہ جنگ احد میں آپ نے 1000 تیر چلائے۔ روایات میں آیا کہ جب آپ کے ترکش سے تیر ختم ہو گئے، سرکار اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں حضور فرماتے میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ یہ اظہار محبت، یہ اظہار شفقت، یہ محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا یہ غلو نہیں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یہ ہے نا غلو نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے آپ نے ہجرت کی۔ آپ جب داخل اسلام ہوئے تب روایات میں آیا کہ 17 سال یا 19 سال کے ہیں، اور جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ مسلم ہو گئے، آپ کی ماں کی بڑی فرما برداری کرتے تھے آپ۔ حمنہ بنت سفیان، حمنہ ان کی ماں کا نام ہے، حمنہ، وہ کافرہ عورت تھی، مشرکہ تھی۔ جب آپ داخل اسلام ہوئے، کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ غصے میں آ گئی، بگڑ گئی، وہ کہنے لگی کیا ہے سعد، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تم ایک نیا دین اختیار کر چکے، تم نے جو کیا بہت برا کیا، تم وہ دین چھوڑ دو، معاذ اللہ، بتوں کو خدا مانو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے تابعدار تھے، ہمیشہ ان کی ماں ان سے خوش رہتی تھی۔ جب یہ داخل اسلام ہوئے، توحید پرست ہو گئے، تو وہ بگڑ گئی۔ اس نے کہا تم اسلام نہیں چھوڑتے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اور میں سائے میں نہیں رہوں گی، میں دھوپ میں رہوں گی، چھاؤں میں نہیں ہوں گی، اور کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ اگر میں مر جاؤں تو ذمہ دار تم ہوگے، لوگ تم کو ماں کا قاتل کہیں گے۔ کون کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے۔ حضرت استقامت کے ساتھ ہیں، کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ وہ دھوپ میں بیٹھ گئی، ایک سارا دن گزر گیا، کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں، دھوپ میں رہی۔ کون؟ ان کی ماں۔ نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی، آسمان کے نیچے بیٹھی رہتی ہے، کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن گزر گیا، کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ماں کھا لو پی لو۔ تو اس نے کہا میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، تم کفر کرو، تم شرک کرو تو میں کھاؤں گی پیوں گی، یعنی تم بت پرستی کرو، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو اختیار کر لو تو میں کھاؤں گی پیوں گی۔ تو اس نے حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو 2 دن ایسے ہی گزر گئے، بہت کمزور ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں سن لو، آپ کو ایک جان ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے آقا، یہ ہیں وہ جن پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ قربان ہیں ان کے ٹھوکروں پر۔ فرماتے ہیں میری ماں سن لو، یاد رکھ لو، تمہاری ایک جان ہے، اگر تمہاری 100 جانیں رہتی اور ایک ایک کر کے جان تمہاری نکلتے رہتی تب بھی میں کفر نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا کفر نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو کھاؤ یا نہ کھاؤ، چاہو پیو یا نہ پیو، میں اسلام پر ہی رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی استقامت کے ساتھ ہیں، وہ مایوس ہو گئی، پھر کھانے پینے لگی۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمیں درس ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، من احب للہ
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ 17 سال 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی جوانی ہے، جوانی میں اس بلندی پر فائز ہیں، آپ فرما رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں ایمان چھوڑنے والا نہیں۔ محبت اللہ ہی کے لیے، دشمنی اللہ ہی کے لیے، دینا اللہ ہی کے لیے، نہ دینا اللہ ہی کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی محبت کرے اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرے اللہ کے لیے اور دے اللہ کے لیے، نہ دے بھی تو اللہ کے لیے، وہ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان احادیث مبارکہ کو اپنا حال بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حدیثیں سنتے سناتے تو ہیں، خدا کرے کہ یہ ہمارا حال بن جائیں۔ من احب للہ وابغض للہ، قدم قدم پر ہمیں دیکھنا چاہیے میں فلان سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، انا کے لیے ہے۔ لعنت ہے ایسی محبت پر، تھو ہے ایسی محبت پر، برباد ہو جائے ایسی محبت، تباہ ہو جائے ایسی محبت نہیں۔ محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کی خدا کے لیے، محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے، وہی محبت دونوں عالم میں کام آنے والی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حدیث حسن میں آیا، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں من اراد ان ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام رہے گا، اللہ مجھے کتنا چاہتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں وہ دیکھ لے کہ تو اللہ کو کتنا چاہتا ہے، تو اللہ پر کیسا مرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں رات و دن ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں نفس کی خاطر، شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر، تعریف کی خاطر۔ خاک پڑے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر، تھو ہے ایسی زندگی پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جننے والی ماں، پیٹ میں رکھنے والی ماں، دودھ پلانے والی ماں، ان سے پیسے نہیں مانگ رہی ہے، کھانا پانی نہیں مانگ رہی ہے، یہ کہتی ہے اللہ کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے۔ حضرت فرماتے تو مر جائے تو مر جا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ان سرکاروں کی پیروی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جنگوں میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، جنگ طائف میں، تبوک میں، ساری جنگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ بدری صحابہ میں سے، حدیث صحیح میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی بدر والوں پر، بدری صحابہ پر۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر بن العوام ہیں، حضرت طلحہ نہ رہ کر بھی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنگ بدر میں نہ رہ کر بھی ہیں۔ میں نے بحمد اللہ حضرت طلحہ کے فضائل میں ترنامل میں تقریر کی۔ جب جنگ بدر ہو رہی ہے، آپ ملک شام میں تجارت کر رہے ہیں، جنگ بدر کے ہونے کے بعد آپ واپس آتے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تجارت میں تھا، میرا حصہ، جنگ بدر میں میرا حصہ؟ تو سرکار فرمایا تمہارا حصہ بھی ہے۔ پھر حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اجر و ثواب؟ ہاں وَلَكَ اجر کا، تمہارا اجر بھی ہے۔ ملک شام میں تجارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تجارت کا صدقہ میں عطا فرمائے۔ حضرت سعد جنگ بدر میں بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کر لو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، یعنی میں نے تمہیں محفوظ بنا دیا، تم جو چاہو عمل کرو، تم وہی چاہو گے جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا پیارا چاہتا ہے، جو ہمارا محبوب چاہتا ہے وہی چاہو گے۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو۔ اب تمہارا نفس امارہ نہیں ہے، نفس راضیہ مرضیہ کاملہ ہو گیا ہے۔ ان ہستیوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شان ہے کہ آپ مستجاب الدعوات، مستجاب الدعا، آپ جو دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ جامع ترمذی میں
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھے پکاریں تو ان کی دعا قبول کر لے، یہ جب بھی دعا کریں تو ان کی دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر، جب بھی یہ دعا کریں تو دعا قبول کر لے۔ سلام علیکم کہنا یہ بھی دعا ہے، آپ ان کو سلام پیش کرتے رہو ان کی بارگاہ میں، وہ جواب دیں گے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سعد جب بھی دعا کرے اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ جب بھی سعد دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا، یہ نہیں فرماتے ہیں اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو جب کبھی سعد کی دعا قبول ہوگی وہ حقیقت میں حضور کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اے اللہ سعد جب بھی دعا کریں تو قبول کر لے، یہ کس کی دعا ہے؟ اب جب بھی حضرت سعد دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو رہی ہے، تو ظاہراً وہ دعا قبول ہو رہی ہے، در حقیقت وہ حضور کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ جب بھی سعد تجھے پکاریں گے تو دعا قبول کر لے۔ روایات معتبرہ میں آیا حضرت امام ابو القاسم ہبۃ اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ کرامات الاولیاء میں یہ روایت لاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا ایک عورت ہے مگر اس کا خد بچے کی طرح ہے، چھوٹے بچے کا خد ہے اور بڑی عورت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ اتنے چھوٹے قد والی عورت؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت سعد کی ایک بیٹی ہے، بچپن میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے وضو کے پانی میں اس نے ہاتھ ڈال دیا، عالم جلال میں ہے، تو آپ نے کہہ دیا قطع اللہ قرنکی، اللہ تجھے پست کر دے، اللہ تجھے بڑھنے نہ دے۔ آپ کی زبان سے نکلا، وہ عمر بڑھتی گئی اس کا خد نہیں بڑھا۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ سرکار نے دعا کی اللہم استجب لسعد اذا دعاک۔ اسی طرح روایات میں آیا کہ سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک تابعی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم جو والی تھا اسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ مال ہمارا مال ہے، ہم جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے چاہیں گے اسے محروم کر دیں گے، یہ آ کر کہتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں چلو اس کے پاس ہم چلیں گے۔ آ کر کہتے ہیں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے مروان، کیا تو نے ایسا کہا؟ لوگوں نے کہا ایسا ہی کہا اس نے۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دیکھ کر مروان تخت سے کود کر نیچے آتا ہے، چھلانگ لگا کر نیچے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بد دعا مت کرو، میں کہتا ہوں مانتا ہوں یہ مال اللہ کا مال ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے محروم کرتا ہے۔ حضرت واپس تشریف لاتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی۔ ایک بار آپ کوفے کے ممبر پر، کوفہ جو شہر ہے اس بستی کو آپ نے ہی آباد کیا، کوفے کے ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے لوگوں سے کہا مجھے تم لوگ کیسا امیر پاتے ہو، میں کیسا امیر ہوں تمہارا، میں کیسا ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو سب نے کہا آپ بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہیں۔ یہ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ تقسیم برابر نہیں کرتے، آپ رعایا کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے کہا اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اس کی عمر دراز کر دے، اسے جلد سے جلد فقیر بنا دے اور اسے اندھا کر دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ دعا ختم ہوئی آپ کی، چند دنوں میں وہ آدمی اندھا ہو گیا، دیواروں کو چھو چھو کر چلتا تھا، اندھا ہو گیا اور ایسا فقیر ہو گیا کہ ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگنے لگا، امیر تھا فقیر ہو گیا۔ اور مختار بن ابی عبید جو خود کو نبی کہتا تھا اس کا معتقد ہو گیا، پھر اس کی گمراہی میں مر گیا۔ حضرت کی دعا تھی کہ اے اللہ تو اسے اندھا بنا دے،
اسے فقیر کر دے اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جو بھی دعا کریں گے تیری بارگاہ میں وہ قبول فرما لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الاولاد تھے، 18 نرینہ اولاد، 18 بچے، 18 بچیاں تھیں۔ کئی نکاح تھے آپ کے، تقریباً 11 نکاح کیا آپ نے، ایک کے بعد دیگر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری موت مؤخر کر دے، کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ ان کے بالغ ہونے تک مجھے موت نہ دے۔ راوی کہتے ہیں اس دعا کے بعد 20 سال آپ بقید حیات رہے، کیونکہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ تو سعد جب بھی تجھے پکارے وہ دعا قبول فرما لے۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے حضرت سعد اعلیٰ درجے کے مومن ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے مضطر کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو کون قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت سعد اپنے ارادے کی نفی کرتے رہتے ہمیشہ، وہ اپنے آپ کو مضطر مانتے ہیں، مرید اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس حال میں کہ میں حقیقت میں میں ہی نہیں ہوں، میں علیم نہیں ہوں، میں مرید نہیں ہوں، میں سمیع نہیں ہوں، میں بصیر نہیں ہوں، میں کلیم نہیں ہوں، ساری قوت، ساری حیات، سارے کمالات اللہ ہی کے ہیں۔ اس حال کے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں، تو آپ جب دعا کرتے ہیں ہم یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن آپ پڑھیں گے تو سورۃ الانبیاء میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا کا ذکر کر کے فرماتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ ایوب کو یاد کرو جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ ایک بار دعا کا ذکر ہے، اللہ فرماتا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، نون والے ایک معنی ہے مچھلی والے، دوسرا معنی ہے نور والے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، ظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور گمان کیا کہ اللہ تنگی نہیں کرے گا ہم پر۔ نَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، پکارا یونس نے اندھیریوں میں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تیری پاکی ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، زکریا کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، تو بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی ہم نے قبول کر لی، انہوں نے دعا کی ہم نے قبول کر لی، اور یہاں سعد دعا کرتے فوراً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ معلوم ہوا یہ اعلیٰ درجے کے مظہر انبیاء ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ ایک بار دعا کرتے ہی قبول ہو جاتی ہے دعا کہ اللہ فرماتا ہے ان کا حال کیا تھا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور رغبت اور رہبت کے ساتھ ہمیں پکارتے رہے، ان کا کام ہی ہمیں پکارنا رہا۔ تو اب جب ایک بار پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے بسند حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جسے بات پسند ہے کہ اللہ مصیبت میں اس کے دعا قبول کر لے، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لے، جو کوئی یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ راحت میں زیادہ دعا کرتا رہے، راحت میں صحت و عافیت میں کی حالت میں
زیادہ سے زیادہ دعا کرتا رہے تو ہوگا کیا، جب مصیبت آئے گی یہ ایک بار پکارے گا تو اللہ دعا قبول کر لے۔ اب اس سے معلوم ہوا یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بار دعا کرتے ہیں فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، معلوم ہوا یہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنے والے، اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان میں بھی اعلیٰ مقام ہے آپ کا کہ عشرہ مبشرہ میں سے، سابقون الاولون میں سے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے مناقب میں، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اس آیت کا بیان ہے کہ اللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب جو اپنے رب کو اس کی رضا کے لیے رات و دن پکارتے ہیں آپ انہیں دور نہ کریں۔ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، تو ہمیں معلوم ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص اصحاب صفہ میں سے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اے محبوب جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی میں، اس کی ذات کو چاہتے ہوئے، اس کے چہرے کو چاہتے ہوئے جو رات و دن پکارتے ہیں آپ انہیں دور نہ کریں۔ کھلی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں، اے محبوب آپ سے انہیں دور نہ کریں، آپ سے دور نہ کریں۔ یریدون وجہہ، تو یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کسریٰ جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کو آپ نے مغلوب کیا، کسریٰ کا محل آپ نے فتح کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فاتح ہیں اسلام کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعا ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اختلاف ہوا صحابہ کرام کے مابین، اجتہادی اختلاف، جو بھی جنگیں ہوئیں وہ اجتہادی جنگیں ہیں، دونوں فریق سے اللہ راضی ہے، دونوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، دونوں ہمارے سرکار ہیں، اختلاف ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت قدے میں رہنے لگے، آپ کسی فریق کے ساتھ نہیں رہے، کسی فریق کے ساتھ نہیں رہے، ایک اعتبار سے دونوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ہو کر ان پر تلوار چلانا پسند نہیں کر رہے ہیں، یعنی انہیں پسند کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو کر ان پر تلوار چلانا پسند نہیں کر رہے ہیں تو اس سے انہیں پسند کر رہے ہیں، دونوں سے محبت ہے۔ آپ کا اجتہاد یہ ہے کہ جنگ نہیں لڑنا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، تو آپ کے بھتیجے آپ کے پاس آتے ہیں، ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، آپ کے بھتیجے آتے آ کر کہتے ہیں کہ چچا جان آپ تنہا رہ گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لیا آپ نے، دیکھیے 1,00,000 تلواریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، یعنی اگر آپ حکم دیں تو آپ کے ساتھ ہو کر آپ کے مخالفین پر حملہ کرنے کے لیے 1,00,000 آدمی تیار ہیں آپ کی فوج میں شریک ہونے کے لیے، آپ تشریف لائیے، بس 1,00,000 آدمی آپ کو امیر ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1,00,000 آدمی میری اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے یہ 1,00,000 آدمی نہیں چاہیے، 1,00,000 تلواریں نہیں چاہیے، یہ تلواریں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایک تلوار چاہیے، ایسی تلوار رہے جب میں مسلمان پر چلاؤں تو نہ کاٹے، کافر پر چلاؤں تو کاٹ دے، ایسی کوئی ایک تلوار ہے تو لا کر، مجھے ایک تلوار چاہیے، 1,00,000 تلوار نہیں چاہیے مجھے، ساری جنگوں میں جہاد فرمانے والے، اللہ اکبر، ایک تلوار ایسی دو میرے پاس کہ جب میں کافر پر حملہ کروں تو وہ تلوار کاٹنے لگے، مسلمان پر چلاؤں تو نہ کاٹے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے سامنے مسلمان ہیں، میں انہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے کہ میں ایک مسلمانوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 ہجری میں
مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل یا 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام میں آپ کے محل میں، عقیق نامی علاقے میں آپ کا محل تھا، اس محل میں آپ امیر تھے فوج کے، وہاں آپ کا پردہ ہو گیا۔ وہاں سے تقریباً 8 میل سے آپ کو لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر آئے اور جنت البقیع میں آپ کا دفن ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 240 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اس میں 15 حدیثیں متفق علیہ ہیں اور 5 حدیثیں افراد بخاری سے، فقط بخاری میں ہیں، 8 حدیثیں فقط مسلم میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ہیں، اور آپ کے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے جو ہستیاں تھیں ان میں آپ کی شمولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے دونوں جہاں میں مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔